علم جرح و تعدیل، اس علم اسماء الرجال کے ماہر ہیں اور امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی روایتوں سے، اس کی روایتوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی روایت کو بنیاد بنا کر صحابی پر اعتراض کرنا کیسے درست ہو گیا؟ جب متن کے اندر نکارت ہو، روایت منکر بنتی ہے، اور منکر روایت ضعیف روایات کی قبیل میں سے ہے، منکر روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر کسی صحابی رسول پر اعتراض کرنا قطعاً درست نہیں۔ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا ہے، بددیانتی کی انتہا ہے، جیسے انجینئر نے جو کی ہے، اس نے یہ جملہ حضرت معاویہ کے پلڑے میں ڈال دیا، حالانکہ جملہ حضرت معاویہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کر دیں، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ سونا گھر کے اندر استعمال ہونا کیا کوئی ناجائز کام ہے؟ گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، وہ سونا استعمال کریں تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ وہاں پہ خود حضرت معاویہ کا خطبہ موجود ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جنہیں رسول اللہ نے منع کیا تھا تم انہیں استعمال کرتے ہو۔ تو جو چیزیں رسول اللہ نے منع فرمائی ہیں، حضرت معاویہ تو خود اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو خود کیسے استعمال کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک مطالبہ سامنے رکھا تھا اور اس عنوان پر بات کی تھی اور دلائل دیے تھے، اور دیے ہوئے دلائل کا رد کیا تھا کہ سیدنا حسن کی وفات کے اندر نہ حضرت معاویہ شامل ہیں، نہ ان کا بیٹا یزید شامل ہے، اور نہ ان کی اہلیہ سیدہ جعدہ بنت اشعث شامل ہیں۔ اس پر ہمیں دلائل دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے۔ وہ کوشش یہ ہے کہ جی سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے، اور اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کے باریکی میں جائیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ ہی کا ہاتھ ہے، اور وہ تو بڑے خوش ہوئے تھے۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ایک بندہ آیا ہے، اس نے آ کے یہ والی بات کی ہے کہ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا ہے، جس پر حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ایک بندے نے کہا، حدیث کے اندر ہے قال رجل کے لفظ ہیں، یہ فقال رجل کے لفظ ہیں، کہ ایک بندے نے کہا کہ بھئی تم، حضرت مقدام بن معدی کرب کو کہا کہ تم حسن کی وفات کو صدمہ سمجھتے ہو؟ ان کا جی بالکل صدمہ سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک انگارہ تھا معاذ اللہ جسے بجھا دیا گیا۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، حالانکہ اور کہا جاتا ہے جی سیدنا معاویہ کی وفات پہ تو، سیدنا حسن کی وفات پر تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، اور انہوں نے، ایک صحابی نے اس پر ان کے ساتھ جھگڑا بھی کیا ہے، ان کے سامنے احتجاج بھی کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ عزیز اس پوری روایت کا مکمل کلام، مکمل پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھنے لگے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت درست ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر راوی ہے بقیہ بن ولید۔ ان کے اس کے بارے میں آپ میزان الاعتدال اٹھا لیں، تہذیب التہذیب اٹھا لیں، آپ کو واضح مل جائے گا کہ امام ابو حاتم فرمایا کرتے تھے، جو کہ علم جرح و تعدیل، اس علم اسماء الرجال کے ماہر ہیں اور امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی روایتوں سے، اس کی روایتوں سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو محدثین کے نزدیک قابل حجت ہی نہیں ہے، قابل احتجاج ہی نہیں ہے۔ تو اس کی روایت کو بنیاد بنا کر صحابی پر اعتراض کرنا کیسے درست ہو گیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اس روایت کے متن میں نکارت ہے۔ سند کی بات میں نے سامنے رکھ دی، متن میں نکارت ہے۔ متن میں نکارت کا کیا مطلب؟ دیکھیں، نکارت اس کو کہتے ہیں کہ صحیح اور معروف احادیث کے خلاف متن آیا ہوا ہو کسی دوسری حدیث میں۔ اس میں نکارت کیا ہے؟ مقدام بن معدی کر فرماتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح اور صریح روایات کے خلاف ہے، کہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بات تو، اس بات کو تو صحیح احادیث خود رد کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جملہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ لہٰذا اس کے متن کے اندر نکارت ہے۔ جب متن کے اندر نکارت ہو، روایت منکر بنتی ہے، اور منکر روایت ضعیف روایات کی قبیل میں سے ہے، منکر روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر کسی صحابی رسول پر اعتراض کرنا قطعاً درست نہیں۔ تو اس کے تو سند اور متن کی یہ حالت ہے۔ اچھا، اب آ جائیں متن کے اندر، جی جو کہا جا رہا تھا باریکی میں جائیں، گہرائی میں جائیں، تو پھر آپ پہ بات واضح کھلے گی۔ ہم گہرائی میں بھی گئے، لیکن ہم پر بات جو کھلی ہے وہ اس کے خلاف ہی ہے، آپ کے حق میں کم از کم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت معاویہ حضرت حسن کی وفات پہ خوش کیوں ہوں گے؟ ان کو تو ان سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، انہوں نے حضرت معاویہ کے حوالے حکومت کی ہے، اور انہوں نے جناب والا کوئی آگے اقدام بھی ایسا نہیں کرنا تھا کہ جس سے حضرت معاویہ کی حکومت کو کوئی مسئلہ ہوتا۔ تو ان کو تکلیف ہوگی کس بات کی؟ مطلب کہ وہ خوش کس بات پر ہوں گے، کس وجہ سے خوش ہوں گے؟ تو خوش ہونے کی کوئی وجہ سرے سے موجود نہیں۔ دوسری بات کہ جی یہ جو جملہ کہا کہ ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا ہے، بددیانتی کی انتہا ہے، مرزا انجینئر نے جو کی ہے،
اس نے یہ جملہ حضرت معاویہ کے پلڑے میں ڈال دیا، حالانکہ جملہ حضرت معاویہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ قال رجل کے لفظ ہے، اور اگر آپ اسلام 360 بھی دیکھیں گے تو اس کی ایپ میں جو ترجمہ ہوا ہے وہاں پہ بھی لفظ موجود ہے کہ اسدی آدمی نے کہا، ایک قبیلہ اسد تھا، اس کے کسی بندے نے یہ والی بات کی، حضرت معاویہ نے تو یہ والی بات ہی نہیں کی۔ اچھا اب دوسری بات سمجھیں، جب حضرت معاویہ نے یہ والی بات کی ہی نہیں ہے تو پھر حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ وہ حضرت معاویہ سے احتجاج کیوں کریں گے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کیوں کریں گے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں۔ دوسری بات، بلکہ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ آپ تاریخ ابن کثیر اٹھا لیں، جسے البدایہ والنہایہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے حالات کا مطالعہ فرمائے، وہاں پر واضح بات مل جائے گی آپ کو کہ حضرت عباس، عبداللہ بن عباس حضرت معاویہ کے قریب بیٹھے تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں یہ خبر آئی کہ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت معاویہ نے کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد حضرت حسن حضرت عبداللہ بن عباس سے بہترین انداز میں تعزیت کی، اور بعض دیگر سندوں کے ساتھ باقی ترک سے جو روایتیں ان میں ہے کہ ان کو ہدیہ بھی دیا کہ یہ جا کے ان کے گھر والوں کو دے دیں۔ تو جو آدمی ایسا سلوک کر رہے وہ وفات پہ خوش کیسے ہوگا؟ اب آ جائیں اس روایت کے دوسرے حصے پر۔ دوسرے حصے میں ہے جی مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ پر الزام لگایا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر سونا اور جانوروں کی کھالوں کا استعمال ہوتا ہے، یہ والی بات انہوں نے کی ہے۔ تو اس کے دو پہلو ہیں، پہلی بات ہے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کیا استعمال ہوتا ہے۔ مقدام بن معدی کرب نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کر دیں، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ سونا گھر کے اندر استعمال ہونا کیا کوئی ناجائز کام ہے؟ گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں وہ سونا استعمال کریں تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، سو لہٰذا اس کی بنا پر اعتراض کیسے ہوا۔ دوسری بات میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دو بنیادی وجہ میں نے عرض کی جس کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، سندن بھی متنن بھی، اس کی وجہ سے تو اعتراض ویسے ہی نہیں بنتا۔ تیسری بات کہ خود حضرت معاویہ سے لوگوں کو اشیاء ممنوعہ یعنی کہ وہ چیزیں جن سے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے روکا ہے، وہ حرام چیزیں ہیں، ان سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ آپ سنن نسائی اٹھائیں، کتاب اللباس اٹھائیں، کتاب اللباس اٹھائیں، اور اس کا باب ہے تحریم الذهب علی الرجال، اس کو اٹھیں، وہاں پہ خود حضرت معاویہ کا خطبہ موجود ہے کہ میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ چیزیں جنہیں رسول اللہ نے منع کیا تھا تم انہیں استعمال کرتے ہو۔ تو جو چیزیں رسول اللہ نے منع فرمائی ہیں حضرت معاویہ تو خود اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو خود کیسے استعمال کریں گے؟ لہٰذا یہ والا اعتراض بھی نہ قابل حجت ہے، نہ قابل احتجاج ہے، نہ قابل قبول ہے، نہ قابل ذکر ہے۔ اگر تو اعتراض درست کرنا ہے تو یا تو روایت متنن ٹھیک ہو یا سندن ٹھیک ہو، ان دونوں کی یہ دونوں حالتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور کلام کے اندر بھی جو بات سامنے آ رہی تھی وہ بھی رکھ دی ہے۔ لہٰذا کسی بھی طریقے سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کی وفات پہ خوش ہوئے ہیں، یا انہوں نے حضرت حسن کے متعلق کوئی اس قسم کا جملہ کہا ہے، یہ وہ اپنے گھر میں حرام چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔